नोट कर लो टेप रिकॉर्ड से इसको। रजा इंटरप्राइज पूरी तकरीरों की कैसेट तैयार कर रहा है। क़ाल अल्लाह तआला फी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व असहाबिहिल मुताहरीन व अब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी मुहीद्दीन व अहले बैतिही अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, काबिल क़द्र सामईन हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रसूल गिरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरअनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैर व बरकत के लिए पूरा मजमा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो हुक्म यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ो। ऐसा ना हो कि आपके कानों तक आवाज पहुंच रही हो कि हमें दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाता है और आप सुस्ती, काहिली, लापरवाही की वजह से
درود شریف نہ پڑھیں، آپ کی توجہ نہ ہو، تو بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں پھر حالت نظام اندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اس لیے جب یہ سنو کہ درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کم از کم اتنے زور سے درود شریف پڑھو کہ خود سنو، یا پھر اتنے زور سے پڑھو کہ دوسرے کو بھی سنائی دے۔ پڑھیے درود پاک محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس جو بانام جلسے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اس شہر بنارس مدن پورہ میں منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کی ہوئی ہیں۔ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں اس جلسہ کے انعقاد کرنے والے تمام خوش عقیدہ جوانوں کو، خصوصاً رضا اسلامک مشن کے ارکان و اعوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس دور پرفتن میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا۔ علماء اہل سنت کو دعوتیں پیش کی گئیں، آپ حضرات کو بلایا گیا تاکہ آپ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ رب العزت کے حضور عرض ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے صدقے میں ان جوانوں کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ آج گھٹا بھی ہے، موسم ہی کی بات کریں، اور جس سے ملی صحابہ مدینہ اس ساقی کوثر کی بات کریں۔ دوستو، گزشتہ سال بھی مجھے اس جلسہ میں آنا تھا، اور رضا اسلامک مشن کے ربیع الاول شریف کے پروگرام میں بھی آنا تھا۔ میں کچھ مجبوری کے تحت حاضر نہ ہو سکا۔ اس سال حاضر تو آیا، لیکن تھوڑا میں دکھی ہوں۔ ابھی صرف 4 روز ہوئے میرے والد گرامی بزرگوار کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ذہن متاثر ہے۔ رضا اسلامک مشن کے حضرات نے، خصوصاً حضرت الفضیلت محمود ایاز صاحب، اعجاز سلیم بھائی، کامل صاحب، راشد صاحب، ان لوگوں نے کہا، ابھی اسٹیج پر بھی اشارہ کرتے رہے کہ آپ کو اتنی دیر تک تقریر کرنی ہے، تو آپ دیر پر نہ جائیے۔ میں جو کچھ عرض کروں، اگر ہماری بات آپ کے دلوں میں اتر جائے تو طوفان اشک لانے سے اے آنکھ فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں۔ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، یادگار ہے۔ یہ رات اپنے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک عظیم گوشہ لیے ہوئے ہے، جس کو کہتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا نام معراج اس لیے پڑا
معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی. آپ سیڑھیوں کے ذریعہ سے رب کے قرب میں حاضر ہوئے، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑ گیا. معراج شریف کو سمجھنا یہ عقل کا کام نہیں ہے. جہاں تک عقل سمجھ سکتی ہے وہاں تک قرآن نے بیان کر دیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرا دیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تاکہ وہ اپنی کھلی نشانیاں دکھائے جو اس کے ارد گرد رکھی ہیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قرآن نے یہاں تک بیان کر دیا. قرآن نے اس کیفیت کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حضور حاضر ہوئے اور اپنی آنکھوں سے رب العزت کی ذات گرامی کو ملاحظہ فرمایا، دیدار سے مشرف ہوئے، تو قرآن نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے. ما زاغ البصر وما طغى. آنکھیں جھپکی نہیں. ایسے انداز سے محبوب اپنے رب کی زیارت کرتے رہے. رب تعالیٰ نے اس موقع پر اپنے محبوب کو جو دیا اس کو بھی بیان کر دیا کہ محبوب تم جانو میں جانوں. اللہ نے جو وحی کی. قرآن پاک نے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک ٹکڑے کو معراج شریف کے بیان کیا ہے. 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کو اس طور پر بیان فرماتے ہیں کہ آپ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کا واقعہ پیش آ رہا ہے اور ہم اپنی کھلی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں. وہ سرور کشور رسالات جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے اس طرح تو میری آواز نہیں ہے اسد اقبال صاحب، تبسم عزیزی صاحب، مگر جب میں بھی پڑھنا شروع کرتا ہوں تو یہ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ سبحانی صاحب آپ تقریر کرو، بند کر دو نعت پڑھنا. میں نے کہا آخر وہ کیوں؟ کہا سب کچھ آپ ہی لے لو گے. تو سب کچھ آپ لینے کی بات نہیں ہے، رب کے عطا کی بات ہے. وہ سرور کشور رسالات جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. بس اسی شعر پر آپ بیان دیکھیں، ملاحظہ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کا 8واں سال ہے. 8 سال گزر گئے تھے سرکار کو اپنی نبوت و رسالت کو اعلان کیے ہوئے. مکہ میں ایک انقلاب برپا تھا. گھر گھر میں، گلی گلی میں، کوچا کوچا میں، مکہ شریف کے گرد و نواح میں تذکرہ تھا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اعلان کا. آخر نبی نے اعلان کیا کیا تھا؟ اعلان صرف یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اعلان کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. نبی کونین کا یہی اعلان تھا. یہ اعلان نبی کونین نے کیوں کیا؟
مکہ کے حالات ذرا دیکھیے، عرب کے گرد و نواح کا ماحول ملاحظہ فرمائیے. پتھروں کو خدا مانے ہوئے تھے، درختوں کو خدا مانے ہوئے تھے، ہوا کو خدا مانے ہوئے تھے، مکھی مچھر سانپ گوجر کو خدا مانے ہوئے تھے، ہاتھی گھوڑے بندر کو خدا مانے ہوئے تھے. پتھروں کو تراش کر کر کے اس کی صورت بناتے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے، تو میرا خدا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور سبوں نے یہی پیغام دیا، خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبوں نے یہی پیغام دیا، اور یہی پیغام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا. مگر قوم بجائے اس پیغام کے قبول کرنے پر دشمنی پر آمادہ ہو جاتی ہے، اختلاف کرنے لگتی ہے. اختلاف یہاں تک بڑھا، یہاں تک اختلاف بڑھتا ہے کہ نبی کونین کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نبی کونین پر پتھر برسائے جاتے ہیں، نبی کونین پر تانے کسے جاتے ہیں، نبی کونین پر پتھر پھینکے جاتے ہیں، دانا پانی بند کیا جاتا ہے، مکہ شریف میں بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، نبی کونین کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ طور پر تلواریں نکل آتی ہیں. صرف یہی اعلان تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ ذرا غور فرمائیں، اس اعلان پر کیا چڑھنا چاہیے؟ کیا اس اعلان پر اتنا مشتعل ہونا چاہیے؟ قوم کو چاہیے تھا کہ سنجیدگی کے طور پر اس اعلان کو سنتی قوم اور غور کرتی کہ واقعی یہ پتھر ہمارے خدا نہیں، یہ ہوا فضا، یہ کنکر ہاتھی گھوڑے بندر یہ ہمارے معبود نہیں. معبود تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوق میں سب سے اشرف انسان کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ انسان ساری چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے. ہوا دنیا کو مسخر کر نہ سکی، سورج کے شعاعیں دنیا کو مسخر نہیں کر پائی ہیں، کوئی دنیا کی طاقت دنیا کو مسخر نہیں کر پائی ہے. لیکن یہ انسان اپنے عقل و شعور کی بنیاد پر فضا میں بھی اڑتا چلا جا رہا ہے، زمین کے اندر بھی چلا جا رہا ہے، ہوا فضا کو اپنے قبضے میں بھی کرتا چلا جا رہا ہے، مکھی مچھر ہاتھی گھوڑے کے بندر کے کیفیات کو بھی اپنے قبضے میں کرتا چلا جا رہا ہے. یہ انسان جس چیز پر تل جاتا ہے اس چیز کو اپنے قبضہ میں لے رہا ہے. پتہ یہی چلا کہ چیز ترقی نہیں کر رہی ہے، بلکہ انسان کا ہاتھ جس چیز پر لگ جاتا ہے وہ چیز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. انسان نے لوہے کو ہاتھ لگا دیا تو لوہا ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. انسان نے مٹی کو ہاتھ لگا دیا تو مٹی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. انسان نے ہوا کو اپنے قبضے میں کر لیا تو ہوا ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. انسان نے سورج کی شعاعوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تو اپنی آواز کو ہندوستان سے لے کر کے امریکہ تک پہنچا دیا ہے. انسان نے جب پہاڑوں کو مسخر کر لیا ہے تو تراش تراش کر کے ایک سے ایک قسم صورتوں کو تیار کر دیا ہے. انسان نے جب غلے اور پھل فروٹ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے تو عجیب و غریب لذتوں کا ماحول پیدا کر دیتا ہے. یہ انسان جس چیز کو چھوتا چلا جا رہا ہے وہ چیز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. جب انسان کا ہاتھ لگ جائے وہ چیز ترقی کر جائے تو پتہ یہ چلا انسان کس چیز سے ترقی کرے گا. سورج کی شعاعوں سے انسان ترقی نہیں کرے گا، ہوا فضا سے انسان ترقی نہیں کرے گا، مادیت سے انسان ترقی نہیں کرے گا، حالات سے انسان ترقی نہیں کرے گا، کنکر و پتھر سے انسان ترقی نہیں کرے گا، ہاتھی گھوڑے بندر سے انسان ترقی نہیں کرے گا. انسان ترقی کرے گا تو اس کا اعلان محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے گا تب ترقی کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن معراج النبی، جشن معراج النبی، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قوم تڑپ رہی تھی. کیا اعلان ہو گیا مکہ میں؟ کیسا اعلان مکہ میں کر دیا گیا؟ خاندان ہاشمی کے ایک فرد محمد بن عبداللہ نے کیسا اعلان کر دیا ہے؟ شعور و فکر میں انقلاب پیدا ہو گیا. سعید اور صالح طبیعت
کہ لوگوں نے اس اعلان کو سنا تو غور و فکر کرتے ہوئے، اور کچھ لوگوں نے بغیر غور و فکر کے مان لیا ہاں معبود ایک ہے، کچھ لوگوں نے غور و فکر سے جنگ کی تب تسلیم کیا معبود ایک ہے، کچھ لوگوں نے غور و فکر کرتے ہوئے غور و فکر کا جنازہ نکال دیا اور آج تک تسلیم نہیں کیا معبود ایک ہے، اور نہ وہ قیامت تک تسلیم کریں گے کہ معبود ایک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلان کو فرمایا، 8 برس گزر گئے تھے اس اعلان کو ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ شریف کی سرزمین پر حرم کے قریب اپنی پھوپھی کے گھر حضرت ام ہانی کے تشریف فرما ہیں۔ رات کا سناٹا ہے، بڑا خوشگوار ماحول ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آرام کا حال یہ ہے کہ ہر رات آقا کریم اکثر و بیشتر جاگا کرتے تھے، لیکن آج کی رات ایسی رات آئی ہے کہ رات قرب میں آئی ہے تو نبی کونین آرام فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں دروازے پر تھی، ایک بڑا خوبصورت چہرے والا آیا، اس کے ساتھ ایک عظیم جتھا تھا، کافی لوگ تھے، بڑے اچھے چہرے تھے، آنے والا بڑا روبیلا تھا۔ دروازے پر جیسے وہ پہنچا، دروازے کو کھٹکھٹایا، میں باہر نکلی، میں نے پوچھا کون؟ آواز دینے والے نے کہا کہ میں آقا محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، شرف ملاقات کے لیے حاضر آیا ہوں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا گھر کے اندر گئیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتی ہیں، ابا حضور ایسی ایسی شکل و صورت والا دروازے پر کھڑا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کریم پر حضرت ام ہانی کے دروازہ پر 70,000 فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوئے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کریم پر حاضر ہونے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹایا نہیں، بلکہ مکان کی چھت سے داخل ہو گئے، اور جب اندر تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے ملاحظہ فرمایا محبوب کو بیدار کیسے کیا جائے۔ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے، میرے پروردگار اپنے حبیب کے دیدار کا تم مشتاق ہے، مگر تیرے حبیب آرام کر رہے ہیں، میں بیدار کیسے کروں، جبکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبریل امین کا انداز ملاحظہ فرمائی۔ واہ واہ واہ، سید الملائکہ حضرت جبریل امین یوں ہی نہیں جگا دیتے، یا رسول اللہ آپ بیدار ہو جائیے، نہیں، رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، میرے پروردگار میں جگاؤں کیسے۔ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، حکم دے دیتا جبریل میرے محبوب کو آواز دے دو، جبریل میرے محبوب کے جسم نازنین پر تم رکھ دو اپنے ہاتھ کو، جبریل میرے محبوب کے سر اقدس کو پکڑ لو، نہیں، بلکہ رب کی طرف سے اعلان ہوا فقبل قدمہ، جبریل میرے محبوب کے تلووں کا بوسہ لے لو، نبی کونین کے تلووں کو چوم لو، سید الملائکہ کو نبی کے تلووں کا چومنے کا حکم مل رہا ہے۔ نجدی ذہن و فکر رکھنے والے بدماشوں میں تمہیں لمحے فکریہ دے رہا ہوں کہ تم نبی کی تعریف کی پیمائش کیسے کر رہے ہو۔ سید الملائکہ کو شب معراج حکم مل رہا ہے فقبل قدمہ، نبی کے دونوں قدموں کو چوم لو، سید الملائکہ کو چومنے کا حکم مل رہا ہے۔ اسی لیے 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتے ہو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس رسول کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ارے واہ واہ واہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت جبریل کو چومنے کا حکم ہو رہا ہے کہ نبی کے قدموں کو چوم لو. سبحان اللہ. فقبل قدمہ، رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ لے لو. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بوسہ لیا. سید الملائکہ بوسہ لے سید المرسلین کا. بوسے کا انداز کیا رہا ہوگا سید الملائکہ جانے، سید المرسلین جانے. اس کیفیت کو کوئی اور نہیں بیان کر سکتا. افہام و تفہیم کے لیے لفظوں کا ایر پھیر تو ہم کر رہے ہیں، مگر اس کیفیت، اس چاشنی کو بیان کرنا کسی بشر کی ہمت نہیں ہے. یہ سید الملائکہ جان رہے ہیں اور سید المرسلین جان رہے ہیں. واہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ نبوت وا فرماتے ہیں، کھول دیتے ہیں. جیسے سرکار نے دیکھا، جبریل امین دست بست عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہماری طرف سے آپ پر سلام ہو اور آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اپنے حضور آپ کے رب نے آپ کو طلب کیا ہے، بلایا ہے. ذرا بلانے کا انداز بھی تو ملاحظہ فرمائیے. دن کے کسی حصے میں رب تعالیٰ بلا لیتا اپنے محبوب کو، رات کے اور وہ بھی سویرے سویرے تھوڑے سے حصے میں رات طلب فرمایا. اس میں وجہ کیا ہے؟ بڑی باریکیاں ہیں، بڑی بینائیاں لگانی پڑیں گی، تب واقعی معراج کو سمجھ پاؤ گے. اتنا عظیم معجزہ یہ نبی کا ہے. سرکار کے معجزات اتنے ہیں کہ شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر پاؤ گے. سرکار کے معجزات نعمت الہیہ ہیں. اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے ہو. نبی کونین ایک دو معجزہ لے کر نہیں آئے، بلکہ نبی سراپا معجزہ بن کر کے آئے. نبی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کا ایک ایک منٹ معجزہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، رب تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. خوشی سے نگاہ نبوت میں آنسو چھلک آئے. جبریل کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 70,000 فرشتے آپ کے استقبال کے لیے حاضر بارگاہ ہیں. حضرت میکائیل کو حکم ہوتا ہے کہ زمزم شریف سے سونے کے تشت میں زمزم بھر کر کے لاؤ. زمزم بھر کر کے لایا گیا. جنتی لباس موجود ہے. عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ، اب آپ کو غسل دیا جائے گا اور دولہا بنایا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور جب غسل دیا جانے لگا تو قربان جاؤ پیارے، غسل کا پانی وہ غسالہ شریف جب اترا تو وہ گیا کہاں؟ کیا اسی زمزم میں مل گیا؟ کیا وہاں بہ کر کے خشک ہو گیا؟ نہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت اتنی اچھی ترجمانی فرماتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے. عرض گزار ہوتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور وہ پانی بچا، تو بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. اور جنہوں نے پائی دولہا کی اترن، وہ پھول گلزار کے چنے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ شریف کا یہ حال ہوا کہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. اور حال تو یہ تھا کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دولہا بنایا جا رہا تھا، تو آج بھی ہمارے اور آپ کے گھر کا یہ دستور ہے کہ جب دولہا بنایا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، تو حق حقوق لینے والے گھیرے رہتے ہیں، صدقہ اتارا جاتا ہے، روپے پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، عزیز و اقارب پیسوں کی بوچھار کر دیتے ہیں. حق حقوق لینے والے لوٹ رہے ہیں، لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور دولہا بن کر کے جا رہے ہیں. جب سرکار کو دولہا بنایا جا رہا تھا تو
तो किस चीज को निछावर किया गया, कौन सी चीज बांटी गई? तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, वाह उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, जबी की खैरात मांगते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप मुलाहजा फरमाएं, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूल्हा बन रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूल्हा बनने की कैफियत मुलाहजा करो। रब ताला अपने हुजूर बुला रहा है, दूल्हा बना करके बुला रहा है। यूं ही अपने हुजूर रब ताला तलब कर लेता, लेकिन यूं ही रब ताला अपने हुजूर अपने महबूब को तलब नहीं फरमा रहा है, बल्कि महबूब दूल्हा बनाए जा रहे हैं। और महबूब जब दूल्हा बन जाए तो उनकी तरह कौन होगा, उनके जैसा कौन होगा? नबी की मिसाल कहां से लाओगे? इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते, नादान तो अपने नबी की मिसाल पेश कर रहा है, खुदा की कसम तेरे नबी की मिसाल तो है ही नहीं। लमियाते नजीरो कफी नजरिन और मिसले तू नशुद पैदा जाना, पैदा जाना। सुभान अल्लाह सुभान। कुछ लोगों को तो इस पर भी चिढ़ होती है कि इस रात में क्यों यह सब बयान करते हो, यानी वाकई मेराज भुला दिया जाए। आप देखें, लेकिन अब याद करने लगे, फातिहा मनाने लगे तो इन्होंने दूसरा नाम दे दिया दुआए खैर। आप अपने किसी बुजुर्ग किसी मोमिन के लिए इसाले सवाब करें तो आप कहते हैं फातिहा, और ये जब कुछ पढ़ते उड़ते हैं तो कहते हैं दुआए खैर। आप जब अपने आका का जिक्र करते हो तो कहते हो जिक्र मीलादुन नबी, जिक्र मेराज मुस्तफ़ा, जिक्र रहमतुल लिल आलमीन। ये जब करते हैं तो कहते हैं इज्तिमा। बताइए, वो लफ्ज ना लाया जाए जिस लफ्ज से नबी की शान जाहिर हो रही हो, ऐसा लफ्ज ना इस्तेमाल किया जाए जिसमें कोई हरफ सरकार के अजमत की तरफ दलालत कर रहा हो, वो ना इस्तेमाल किया जाए। सीरतुल नबी किस तरह से बयान कर रहे हो, क्यों मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करते हो? आप जरा मुलाहजा फरमाएं, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूल्हा बनना देखें। मेरे सरकार दूल्हा बन गए, जन्नती लिबास जेबतन फरमा लिया, और जब जन्नती लिबास जेबतन किया 70,000 अल्लाह के फरिश्ते आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अब ये हुआ कि खाने काबा का तवाफ किया जाए और उसके बाद फिर सवारी पर मेरे आका सवार हों और उसके बाद सफर शुरू हो जाए। काबा झूम उठा, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ कर रहे हैं, काबा झूम रहा है, इस फख्र से झूम रहा है कि मैं काबा हूं, महबूब मेरा तवाफ कर रहे हैं। महबूब के कदम तो अर्श पर पड़ने वाले हैं, जिससे अर्श को करार मिल जाएगा। महबूब तो अर्श के बादशाह हैं और महबूब उस पर जलवा फरोज होने वाले हैं। वाह वाह वाह। काबा वज्द में आ गया, एक अजीबो कैफियत तारी हुई। काबा से सलातो सलाम की आवाज आ रही है। आज तुम सलातो सलाम भेजने के लिए मोतरिज होते हो, मगर नबी कौनैन जब मेराज का दूल्हा बनकर के काबा का तवाफ करने लगे हैं तो काबा ने कहा था, ए रहमतुल लिल आलमीन, आप तो मेरा तवाफ करके मुझे इज्जत अता कर रहे हो, मगर मैं आपकी बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कर रहा हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में काबा झुक झुक करके दुरूद सलाम पेश कर रहा है। नबी मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं, नबी कुर्बे खुदावंदी में तशरीफ ले जा रहे हैं, रब ताला इनके दीदार का मुश्ताक तशरीफ ले जा रहे हैं। काबा को वज्द आ रहा है, काबा झूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत बड़ी अच्छी तर्जमानी फरमाते हैं कि काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दुरूद,
اور طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان جاؤ ایک ایک شعر پر یار. عجیب و غریب الزام اعلی حضرت پر لگا دیا. اعلی حضرت پر سارا الزام, پتہ نہیں کیوں اعلی حضرت پر سارا الزام لگایا. وہ آبیوں دیوبندیوں کو چاہیے کہ اعلی حضرت پر کیوں سارا الزام لگا رہے ہو یار. اعلی حضرت نے بہت بعد میں تمہیں رگڑا ہے, تمہاری گردن کو بہت بعد میں رہتا ہے. تمہیں تڑپا تڑپا کر کے سب سے پہلے تو بھارت کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے مارا ہے, علامہ فضل رسول بدایونی نے مارا ہے, علامہ غلام دستگیر قصوری نے مارا ہے, علامہ عبدالسمیع رامپوری نے مارا ہے. تب تو اعلیٰ حضرت کا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. تمہارے گلے کو ریت کر کے 250 کتابیں تقویت الایمان کے رد میں لکھ کر کے بھارت کی سرزمین پر پھیلا دیا تھا اور تمہاری کھٹیا کھڑی کر دی تھی. انہیں تم کچھ نہیں کہہ رہے ہو اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سب کچھ کہتے چلے جا رہے ہو. یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. کہیں آپ نے سنا کہ علامہ عبدالسمیع رامپوری کو کچھ کہیں, علامہ غلام دستگیر قصوری کو کچھ بولیں, علامہ فضل حق خیر آبادی کو کچھ کہیں؟ کچھ نہیں. سب سے پہلا معاملہ تو انہی لوگوں سے اٹھا تھا. جب تقویت الایمان آئی تھی منظر عام پر, منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے جب تاریخ تمہاری کھولی جائے گی. افسوس تو قوم پر صرف یہی ہے کہ یہ قوم کے افراد نوجوان پڑھتے نہیں ان کی تاریخ. جب تاریخ نجد و حجاز پڑھو گے تو خدا کی قسم تھوک دو گے ایسے نظریات پر, ایسی فکر کو آگ لگانے کی کوشش کرو گے. رسول اللہ کی سیرت ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. معاذ اللہ. اختیار تو رسول کے رسالت کے مناصب میں سے ایک عظیم منصب ہے اور تم اختیار رسول ہی کا انکار کرتے چلے جا رہے ہو. جس کا نام محمد یا علی ہے اسے کسی چیز کا اختیار نہیں. تم نے نبی کی تعظیم و توقیر کا ذہن و فکر صرف اتنا دیا کہ بڑے بھائی کسی تعظیم کرنی چاہیے سو اس میں بھی کم کرنا چاہیے. معاذ اللہ. اگر یہ بات منظر عام پر لائی جاتی ہے تو یہ فکر و نظر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بریلوی طبقہ کے علماء اختلاف کی باتیں کرتے رہتے ہیں, قوم کو لڑاتے رہتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, عظمت رسالت پر جن لوگوں نے اپنے بدعقیدگی کا کوڑ کتابوں کے صفحات پر پھیر دیا وہ فسادی نہیں کہلائے جا رہے ہیں, ان کو فسادی نہیں کہا جا رہا ہے. اور جو لوگ اس بیماری کو بتا کر کے قوم کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ اس متعدی بیماری سے ہوشیار رہنا ورنہ ایمان و عقیدہ برباد ہو جائے گا, ان کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے. یہ الٹی گنگا بہنے کا مزاج بھارت کی سرزمین پر نہیں سمجھا جا رہا ہے. مسلمانوں کب سمجھو گے, کب تحقیق کرو گے؟ اب تو تحقیق کی باتیں چل رہی ہیں, اب تو تحقیق کی دنیا چل رہی ہے. جب اس نظریہ کو قائم کیا گیا تھا کہ دور سے کسی کو پکارنا اور یہ ایمان و عقیدہ رکھنا کہ اس نے ہماری پکار کو سن لیا یہ شرک ہے, کیا اس نظریے کو آج تسلیم کرو گے؟ دور سے کسی کو پکارنا یہ صرف اللہ کی شان ہے, اور اگر دور سے کسی کو کوئی پکار رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے میری پکار کو سن لیا تو یہ شرک ہے, اس سے آدمی مشرک ہو جائے گا. بھلا بتاؤ کہ دنیا کے گوشہ گوشہ میں کوئی مسلمان رہ جائے گا اس نظریہ کو ماننے کے بعد؟ آج موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہو, آج فون اپنے ہاتھ میں لیتے ہو, دور سے کون کہے بہت دور سے پکار رہے ہو. آپ کی آواز امریکہ پہنچ رہی ہے, آپ کی آواز حجاز پہنچ رہی ہے, دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ رہی ہے. آپ جان بھی رہے ہو کہ میں فلاں کو پکار رہا ہوں, میری آواز کو فلاں سن رہا ہے, دور سے سن رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کا ایمان و عقیدہ سلامت ہے. اگر وہ نظریہ لے لیا جائے تو ایمان و عقیدے کی سلامتی کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اسی لیے میں کبھی کبھی کہہ گزر جاتا ہوں کہ جوں جوں مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے. پہلے تم یہ کہا کرتے تھے کہ بنارس کی سرزمین سے تم کہتے ہو یا رسول اللہ المدد, اے اللہ کے رسول مدد
مت فرمائیے تو رسول کونین تو مدینہ میں ہیں. کیا تمہاری آواز مدینہ میں پہنچ رہی ہے؟ میں تم سے نظر و فکر حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے تم بات کر رہے ہو. تمہاری آواز امریکہ پہنچ رہی ہے, تمہاری آواز سعودی پہنچ رہی ہے, تمہاری آواز دبئی پہنچ رہی ہے, دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچ رہی ہے. آخر مادیت نے تمہاری آواز کو اتنی دور پہنچا دیا. اور جس کو نبوت کی طاقت ملی ہوئی ہو, جس کو ولایت کی طاقت ملی ہوئی ہو, اس کی طاقت و قوت اور سننے کا عالم کیا ہوگا. تو جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کتنا خطرناک نظریہ قائم کر دیا تھا قرآن کی آیتیں پیش کر کے کہ 5 چیزوں کا علم علاوہ اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم علاوہ اللہ کے کسی کو نہیں ہے. اور قرآن سے نظریہ پیش کیا, قرآن کی آیت کا غلط مفہوم پیش کر دیا. اگر تمہارے نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو آج ایسی ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جن مشینوں کے فوکس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے شکم میں بچی ہے کہ بچہ ہے کہ چوہا ہے کہ مرغی ہے کہ بکری ہے کہ بکرا ہے اور کب پیدا ہوگا, ساری چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے. اگر تمہارے نظریے پر عمل کیا جائے تو آج کا سائنس نہ کہہ دے گا قرآن کا نظریہ جھوٹا ہے, قرآن غلط اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس چیز کو کوئی نہیں جانتا ہے, جبکہ مشینوں کے ذریعہ سے عبداللہ بھی جان رہا ہے, اللہ کا بندہ جان رہا ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی چیز کو کوئی نہیں جانتا ہے, لیکن رب جب بتا دے تو بندہ سب کچھ جانتا ہے, رب جب طاقت و قوت دے دے تو بندہ سب کچھ سمجھتا ہے. رب تعالیٰ نے بندے کی عقل کو ترقی دے دی, اس نے اپنے عقل سے ایسی ایسی مشینوں کو تیار کر لیا کہ ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں اور دیکھیں, بڑی بحثیں اس پر کی جاتی ہیں. معراج مصطفیٰ کی بات چلی تھی کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار منانا یہ بدعت ہے. اس کو کہاں سے ایجاد کر لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہاں معراج النبی کی رات میں جاگ کر کے اس رات کی یادگار کو قائم کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہاں قائم کیا؟ حضرت عثمان غنی نے کہاں قائم کیا؟ حضرت مولا علی نے کہاں قائم کیا؟ کسی صحابی نے کہاں قائم کیا؟ اور جب صحابیوں نے رسول کونین کے اس معراج النبی کے واقعے کو یادگار کے طور پر قائم کر کے نہیں منایا ہے تو تمہیں منانے کا کیا حق ہے؟ یہ اعتراض آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور آپ کا ذہن مشتعل ہو جاتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کتنا بیکار اعتراض ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت کچھ نہیں کیا. آج خوبصورت سے خوبصورت مکان بنا رہے ہو, آج مسجدوں کی اتنی زیب و زینت کر رہے ہو. کیا صحابہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا؟ ساری چیزوں کو یہ لے کر کے جب دین کی باتیں آتی ہیں, عظمت رسالت کی بات جب آتی ہے تو جتنا صحابہ نے کیا ہے وہی کرو. صحابہ اتنا کر پاؤ گے؟ عظمت رسالت پر جتنا صحابہ نے جان کی قربانیاں دی ہیں تم قربانی دو گے؟ نادان, تم نے تو ذہن و فکر یہ پیش کر دیا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے, اور صحابہ کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ کسی بھی زندگی کی کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. تم نبی سے مانگنے کے لیے روکتے ہو کہ نبی سے مت مانگو, یہ شرک ہے. مگر صحابہ کا مانگنا ذرا دیکھو. ایک جماعت آئی صحابہ کی, اسلام قبول کیے مدینہ شریف میں, اور جب اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے یہاں بارش کافی عرصہ ہو گیا نہیں ہوئی ہے. یہ کیسے؟ ان لوگوں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں کچھ تحفے تحائف رکھے رہتے تھے تو اللہ کے حبیب اپنے اس امتی کو عطا فرما دیتے تھے. 15 لوگ اسلام قبول کیے. ان 15 لوگوں کو سرکار کی بارگاہ میں کچھ سونے اور کچھ چاندی آئے تھے, تحفے کے طور پر, نذرانے کے طور پر. سرکار نے سب پیش کر دیا, ارشاد فرمایا خذ خذ خذ, لے لو لے لو لے لو. ان لوگوں نے لے لیا, بڑے حوصلے میں ہوئے کہ یہ تو بڑے عظیم رسول ہیں, ان کا کلمہ پڑھ لو, سونا چاندی بھی دے رہے ہیں, ایمان بھی مل رہا ہے, بڑی اچھی بات. تب ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں سے بہت دور رہتے ہیں مگر کافی عرصہ گزر گیا, ہماری آبادی میں بارش نہیں ہوئی. نبی کونین نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میری ذمہ داری ہے
नबूवत और रिसालत का पैगाम दे देना। हमारी जिम्मेदारी बारिश की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खाना पानी देने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे लिए सेहत और तंदुरुस्ती की नहीं है, नहीं, बल्कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते नबूवत उठ गए। मेरे आका रब की बारगाह में दुआ मांगते हैं, और जब नबी दुआ मांगे तो नबी की दुआ रायगा नहीं जाती। हम और आप जब दुआ मांगते हैं तो हमारी और आपकी दुआ का पता नहीं कि मकाम कबूलियत तक हमारी और आपकी दुआ गई कि नहीं गई, लेकिन जब नबी दुआ मांगते हैं तो नबी की दुआ बाबे इजाबत में इस तरह से नहीं जाती है कि खाली चली जाए, बल्कि नबी की दुआ भी दुल्हन बनकर के बाबे इजाबत को ठोकरा रही है, बाबे इजाबत को खटखटा रही है। आला हजरत तमीमुल बरकत फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने वाला तो अपने नबी की दुआ को देखना चाहता है। तेरे नबी की दुआ का आलम तो यह है कि इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा। चलत फिरत करोगे तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा, जिक्र रसूल है। थोड़ी देर जहां जगह पाओ बैठ जाओ या मशक्कत उठाओ खड़े रहो, जगह नहीं है तो आका का जिक्र है। खुदा की कसम अगर एक लम्हा खुलूस पैदा हो गया तो नजात की जमानत पा जाओगे। ऐसी वैसी महफिल नहीं है कि वोट मांगने की महफिल हो, नगर पालिका की महफिल हो, सड़क और लाइन दुरुस्त करने की महफिल हो, मूर्ति और मूर्ति पर रुपए पैसे चढ़ाने की महफिल हो। यह मामला नहीं है, यह महफिल है आकत बनाने की। इस मुल्क को क्या कीजिएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो गलत होगा नहीं। नबी ने कुर्बे कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी बता दिया कि जब कयामत करीब होगी तो नंगे बदन नंगे पैर वाले ये ततावलूना फिल बुनियान, महलों में फख्र करेंगे, चरवाहे हुकूमत करेंगे, नंगे पैर नंगे बदन वाले महलों में फख्र करेंगे। आज हाल यही है। ये सब कयामत की निशानियों में से निशानियां हैं जो जाहिर हो रही है। पूरा मुल्क भुखमरी का शिकार हो रहा है, हालात अबतर से अबतर होते चले जा रहे हैं। इनको हाथी घोड़े बंदर पर पैसा डालने से लगाने ही से फुर्सत नहीं है। कौम मर रही है, कौम के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, तालीम ताल्लुम का फुकदान हो रहा है। आज भी गरीबों जलील पेशा करने वाले के बच्चे सड़कों पर नंगे बदन नंगे पैर घूम रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये ठेकेदार बनते हैं कि मुल्क को हमने सजा दिया है। इन्होंने मुल्क को सजाया है, कपड़ा पहनने का ढंग है ही नहीं, मुल्क सजाने वाले हैं। 14,000 उलमाए अहले सुन्नत को दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर के चांदनी चौक तक शहीद करके उनके लाशों को जला दिया था, तब मुल्क सजा है। 5 लाख मुसलमानों ने 3 दिन के अंदर अंदर भारत की आजादी के लिए कुर्बानी पेश की थी, तब मुल्क सजा है। मुल्क के कोने कोने को हमने सजाया है, सड़कों की खुशनुमा माहौल हमने दिया है, पेड़ बागात सड़कों के किनारे हम लगाए हैं, डाकखाने हम कायम किए हैं, चौकियां हमने कायम की है, खेतों का गेट हमने कायम किया है, शहरों की आबादी तरतीब से हमने बनाई है। ये सब कुछ सारा माहौल हमने किया है। जब तुम्हारा राजपूताना माहौल था तो हालात कैसे थे तारीख उठा करके पढ़ लो। और जब हमारी शहंशाहियत आई थी तो तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक हमने हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बना दिया था। मगर क्या करूं प्यारे, दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हमारा कोई नामो निशान नहीं। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक करीब 1100 बरस तक हम इस मुल्क की खिदमत करते रहे। 150 बरस के अंदर अंदर ऐसा लगता है कि हम कहीं किसी टापू से पकड़ करके ले आए गए हों, हम कहीं से पकड़ करके लाए गए हों। हम इज्जत आबरू रिस्क रोजी की भीख इनसे सड़कों पर मांगते हैं एहतजाज करके। मुसलमानों, तुम अपने रिस्क की भीख अपने रब से मांगो, अपने परेशानियों को अपने महबूब की बारगाह में रो। ये देखो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी आबादी दूर है, बारिश नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करीम दुआ के लिए उठ गए। नबी कौनैन ने दुआ मांगी, चेहरे अक्तस पर अपने नबुवत वाले हाथ को फेर लिया। ये सब लोग सरकार की बारगाह से जब चल करके अपने वतन में पहुंचे तो देखा कि पूरी आबादी जल थल है। वो आग कैसी लगाए हो भाई?
ارے یار اتنی گرمی ہے اس کو بند کرو. اچھا پوری آبادی جل تھل ہے, چاروں طرف پانی ہے. یہ 15 لوگوں نے پوچھا ہے بتاؤ بارش کب ہوئی؟ لوگوں نے بتایا فلاں دن فلاں وقت بادل اٹھا, اتنی بارش ہوئی کہ پورا علاقہ جل تھل ہو گیا. ان لوگوں نے کہا میری قوم کے لوگوں, ہم جس رسول کا کلمہ پڑھ کر کے آئے ہیں اب سب سے پہلے تم اس رسول کا کلمہ پڑھ لو تب ان کی زندگی سنو. خدا کی قسم جو وقت تم بارش کے لیے بتا رہے ہو اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے بارش کے لیے دعا کی تھی. ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. وہ رسول برحق ہیں, وہ نبی کونین ہیں, انہیں رسول مان لو. تو پوری آبادی کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیرت پاک کا گوشہ اسی طرف بیان کرتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں کہ میرے کریموں سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں. اللہ اپنے آقا کی بارگاہ میں بھیک مانگو. بات چل رہی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے, کعبہ وجد کر رہا ہے, کعبہ جھوم رہا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سواری کے قریب آئے, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسی سواری لائے تھے جس سواری کا نام براق ہے. وہ گدھے سے کچھ نیچا, خچر سے کچھ اونچا, بڑا خوبصورت تھا, بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں. اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی وہاں پر وہ اپنے قدم کو رکھتا تھا, اس طرح تیز رفتار تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے ہیں سید الملائکہ حضرت جبریل امین, میرے سرکار آپ اس پر سوار ہوں. جب میرے سرکار اس پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے تو براق شوخی کرنے لگا. حضرت جبریل نے کہا اے براق ٹھہر جا, تو نہیں سمجھتا ہے تجھ پر کون سوار ہونے والے ہیں؟ اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے جو تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو سمجھنا چاہتا ہے. تیرے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ جیسے تکبیر, نعرہ رسالت, جشن معراج النبی, مسلک اعلی حضرت. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شوخی کرنے لگا. جیسے حضرت جبریل نے عرض کیا تب تک براق عرض گزار ہوتا ہے, ایسے ہی بات چیت کرتا ہے جیسے کوئی آدمی بول رہا ہے. اس نے کہا سید الملائکہ میں گستاخی یا کسی اور بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں, میری ایک تمنا ہے. براق اپنی تمنا ظاہر کر رہا ہے, نبی کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کر رہا ہے. ایک جانور نبی کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کرے اور یہ امتی ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں آرزو پیش کرنے کو شرک کہے. ذرا نظریہ ملاحظہ فرمائیے, کیسا نظریہ دے رہے ہو یار. تعجب ہوتا ہے اس قوم کے حال کو دیکھنے کے بعد. یہ ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں, ذرا دیکھیے ان کو کبھی اشتہاروں میں, منسٹروں کے سامنے ان کو ملاحظہ کیجئے, ہاتھ جوڑے کھڑے رہتے ہیں. کوئی مشرک مر جائے تو معاذ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتیں بھی یہ حرام خور پڑھتے ہیں. یہاں بھی آپ کو رپورٹ ملی ہوگی. ان کے نظریے کو ملاحظہ کیجئے. مسلمانوں کے تقدس کو برباد کرنے والی پوری دنیا میں موجودہ صدی میں وہابیت اور دیوبندیت ہے. برا مت مانیے گا کہ غلام محی الدین سبحانی کے بیان کا تیور تو بڑا سخت ہے. یہ سخت نہیں ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھو
اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر تحقیق کرو، ساری دنیا تحقیق پر چل رہی ہے۔ آج مادیت نے جب تحقیق کرنا شروع کیا کہ آخر مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ کیوں کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، تحقیق کرنے پر جو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے لکھ دیا کہ اگر مونچھ کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں پوائزن پیدا ہو جاتا ہے، پانی پینے میں کبھی مونچھ کے بال پانی میں چلے گئے تو بہت ساری بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آج جس چیز کو ریسرچ کر کے مادیت کے طور پر لوگ بیان کر رہے ہیں، 1400 برس پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کر دی ہے۔ تو نبی کے ایک ایک فرمان پر تو مادیت کے دور میں تحقیق کی جا رہی ہے، اور تحقیق کرنے پر وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ پیغمبر نے جو زندگی کا نظام مرتب فرما دیا ہے، جو حیات زندگی کی روشنی عطا فرما دی ہے، وہی بہتر ہے، وہی معاملہ صحیح ہے۔ جو زندگی کا معمول پیش فرما دیا ہے وہی دستور اچھا ہے۔ آج مادیت بڑھ کر کے نبی کے قانون کی تحقیق میں چل کر کے اپنے آپ کو ترقی یافتہ ماحول میں لے جا رہی ہے، اور یہ نبی کی ایسی سیرت بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ایمان و عقیدہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ تمہاری تحقیق ہے، یہ ان کی تحقیق ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک تمنا رکھ رہا ہوں، میری آرزو یہ ہے سید الملائکہ کہ جیسے آج آقا کریم مجھ کو سواری ہونے کا شرف عطا فرما رہے ہیں خدا کے قرب میں جانے کے لیے، ایسے ہی کل قیامت کے دن جب قیامت کا ماحول ہو، جنتیوں کو جنت میں جانے کی اجازت ملے، جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے، ایسے ماحول میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حشر کا دولہا بن کر کے جنت کی طرف تشریف لے جانے لگے تو اس وقت بھی سواری کا شرف مجھے مل جائے، میں بھی اس وقت سرکار کی سواری ہو جاؤں۔ سید الملائکہ یہی میری تمنا ہے۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں جبریل میں سن رہا ہوں، اس سے کہہ دو اس کی تمنا پوری کر دی گئی۔ تو براق نے تو اپنی تمنا کو، اپنی آرزو کو نبی کی بارگاہ میں عرض کر کے لے لیا، اور یہ امتی کیسے ہیں ذرا غور تو فرمائیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ارے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتی ہو کر کے تو عرض کرے گا تو تیری فریاد نبی کیوں نہیں سنیں گے؟ خدا کی قسم نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ امتی حال زار میں یعنی مصیبت میں، پریشانی کی حالت میں اپنے نبی کو پکارے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار نہ سنیں۔ ارے وہ نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ فریاد کو نہ پہنچیں گے تو کون پہنچے گا؟ وہ امتیوں کی دیکھ بھال نہ کریں گے تو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان کی طرح سے محبت کون کرے گا؟ پیارے نبی کونین کی طرح سے امت سے، نبی کونین نے تو اپنی امت سے جو محبت کا انداز پیش کیا ہے، خدا کی قسم قیامت تک کوئی کسی کے ساتھ اس طور پر محبت کا انداز نہیں پیش کر سکتا۔ میرے آقا کو کتنی محبت امتیوں سے ہے، ابھی آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا، سرکار نے براق کی تمنا کو پوری کر دیا۔ میرے آقا اب اس پر سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے اللہ اکبر، سوار ہو کر کے 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نبی کونین کی سواری روانہ ہوئی۔ رات کا تھوڑا سا حصہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سواری جا رہی ہے، کیسے انداز سے جا رہی ہے ذرا دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، تب تک ایک جگہ پر حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھہر جائیں، یہاں 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ سرکار نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبریل سے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طیبہ ہے،
یہی مدینۃ المنورہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے اور یہی جگہ آپ کے لیے قیام گاہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی، تب تک آپ کے داہنے طرف سے آواز آئی، سرکار نے کوئی توجہ نہیں دی۔ حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کیسی آواز تھی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ اس کی طرف توجہ کر دیتے تو یہودیت کا داعی تھا، یہودیوں کی طرف بلانے والا تھا، آپ کی امت یہودیت اختیار کر لیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی تو ملاحظہ فرمائیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج شریف میں قدم قدم پر نبی جبریل سے سوال کرتے رہے، تو اگر معلوم ہوتا تو سوال کیوں کرتے؟ نادان، ہر سوال کرنا نامعلوم ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر سوال کرنا اور کبھی کبھی جانتے ہوئے سوال کرنا یہ دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے سرکار اگر نہ جانتے ہوتے تو آواز جو دے رہا تھا اس کی طرف توجہ کر دیتے۔ پھر بائیں طرف سے آواز آئی، سرکار نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، جبریل کیا معاملہ ہے؟ کون آواز دے رہا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ نصرانیت کا داعی تھا، اگر آپ اس کی آواز کی طرف توجہ کر دیتے، اس کی طرف دیکھ دیتے تو آپ کی امت نصرانیت اختیار کر لیتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں آپ نماز ادا کر لیں۔ سرکار نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ ارشاد فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مدین ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ ہے یہ۔ پھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی، ایک جگہ پر پھر حضرت جبریل رک گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ ارشاد فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ کے پیدائش کی جگہ ہے۔ ایک نقطے پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبریل عرض کرتے جا رہے ہیں یہاں نماز پڑھ لیجئے، یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ کیوں ان جگہوں پر نماز پڑھنے کا حکم مل رہا ہے؟ کیوں ان جگہوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مقربین جہاں پر ہوں وہ جگہیں متبرک ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ جہاں ٹھہرے نبی نے وہاں نماز ادا کی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی جگہ پر نبی شب معراج میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اور آگے بڑھی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ حضرت جبریل اور میرے آقا وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ طور سینا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شرف ہم کلامی نصیب ہوا، رب تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوئے، وہ جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اور یہ ساری جگہیں معراج کی رات میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کو دکھا رہا ہے۔ یہیں سے اشارہ مل گیا کہ اللہ کے نیکوں کی جگہوں کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے، اللہ کے متبرک بندوں کی جگہوں کو دیکھنا درست ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ ان جگہوں کی زیارت کروا رہا ہے۔ اگر زیارت نہ کراتا رب قادر مطلق ہے، ڈائریکٹ اپنی بارگاہ میں اپنے قرب میں بلا لیتا، مگر ان ساری چیزوں کو رب تعالیٰ دکھاتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دکھاتا چلا جا رہا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ رب کا محبوب جہاں ہوتا ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اہل سنت، جشن معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر آپ چلے گئے غار ثور کے قریب، آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نجدی حکومت روک دیتی ہے۔
غار ہیرا کے پاس اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو روک دیتی ہے نجدی حکومت. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نازدین کی نشاندہی ترک حکومت نے جہاں تک کی تھی، اپنے معلومات کے مطابق ان ساری نشانیوں کو مٹا دیا. یہ خوش عقیدہ مسلمان جب پہنچتا تھا کہ یہ جگہ ہے جہاں سے میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا ہے، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا نے بیٹھ کر کے فتح کی دعا مانگی ہے اور مکہ فتح ہوا تھا، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، یہ جگہ ہے جہاں پر مقام احد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آیا تھا، یہ جگہ ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمائے تھے. ان جگہوں کی ترکوں نے نشاندہی کر دی تھی. یہ خوش عقیدہ مسلمان پہنچ کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا، برکتیں حاصل کرتا تھا. نجدی ذہن و فکر رکھنے والوں نے ان ساری جگہوں کو، نشانیوں کو میٹ دیا ہے اور چھپا دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، شب معراج کا سیر بتا رہا ہے، شب معراج کی تاریخ بول رہی ہے کہ یادگار جگہوں پر جانا نبی کونین کی سنت ہے، اور رب تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے محبوبوں کی جگہوں پر لے آ رہا ہے اور اس کی رحمت نازل ہو رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے. ایک عورت بن ٹھن کر کے بڑی خوبصورت ہے، آواز دیتی ہے، سرکار نے توجہ نہیں کی. حضرت جبریل سے ارشاد فرماتے ہیں جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اس کی طرف توجہ کر دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. وہ دنیا ہے، دنیا آئی بھی تو عورت کی شکل میں. اور کوئی شکل اختیار کر سکتی تھی دنیا، لیکن دنیا نے شکل اختیار کیا تو عورت کی شکل اختیار کیا. عورتیں تاریخ میں بہت اہم گزری ہیں، مگر عورت جب رذالت و ضلالت پر آ جاتی ہے تو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا اِنَّا کَیْدَ کُنَّ عَظِیم، ان کا مکر شیطان کے مکر سے بڑھ کر کے ہے. شیطان کتنا بڑا مکار ہے، مگر اس کے مکر سے بڑھ کر کے ان کا مکر ہے. لیکن نہیں، جب یہی عورت عابدہ زاہدہ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے تو ان کی گود میں حضرت بایزید بستامی دکھائی دے رہے ہیں، غوث اعظم دکھائی دے رہے ہیں، خواجہ غریب نواز دکھائی دے رہے ہیں، رابعہ بصریہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، حضرت عائشہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، زبیدہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے، حضرت بی بی نفیسہ کی صورت میں یہ دکھائی دے رہی ہے. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ کی بیوی کا حال یہ تھا کہ اپنے آقا پر اتنا درود پڑھتی تھی کہ 84 مرتبہ خواب میں سرکار کی زیارت انہوں نے کی. یہ دنیا آئی ہے تو عورت کی شکل میں. پھر میرے سرکار کی سواری آگے بڑھی تو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، سرکار نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل کیا معاملہ ہے؟ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ اب دنیا کی عمر کم رہ گئی ہے، اس لیے وہ بوڑھی کی شکل میں آپ کو آواز دے رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی اور مسجد اقصی کے دروازہ پر پہنچ گئے. مسجد اقصی کہاں ہے بتاؤ؟ حضرت قاضی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، یہ علماء ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے بنارس کا، اتنی تقریریں ہوتی ہیں، یہ تاریخیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو بہت سب کچھ معلوم ہے. سبحانی صاحب آپ کی تقریر بہت یاد ہے، کیا تقریر یاد ہے بتاؤ؟ مسجد اقصی کہاں ہے؟ ارے بھائی یروشلم کا اور کوئی نام ہے؟ بیت المقدس. ہائے سبحان اللہ، ظہیر صاحب نے بتایا، ماشاء اللہ. بیت المقدس مسجد اقصی. اللہ اکبر. رب فرماتا ہے اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، علماء تشریح کرتے ہیں کہ کافی تعداد میں انبیاء کرام رسولان اعظام کے مزارات ہیں. مزاروں کی اہمیت ملاحظہ فرمائیے. مسجد کے ارد گرد مزارات کیوں بنائے ہو؟ گرا تو کوئی بن نہیں، اس لیے کہ ان کا معاملہ الگ ہے، آپ کا معاملہ الگ ہے. تو جو مزاروں سے چڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ندی کا کوئی کنارہ لے لیں
تو اپنے مردوں کو چاہے پھونک دیں اور چاہے ندی میں تیرا دیں، جونک کھنچوہا انہیں کھا جائیں، اور یا تو پھونک دیں، راکھ بن کر کے ان کے جنازے کی راکھ اڑ جائے، جھگڑا وگڑا مت کرو۔ لیکن ہمارے سنی حضرات بھی کچھ غیر پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ جہاں پاتے ہیں وہیں مزار بھی تو بنا ڈالتے ہیں۔ کوئی اونچی جگہ دیکھا تو اسی کو لیپ پوت کر کے مزار بنا لیا۔ ارے بھائی، جہاں صاحب مزار ہوں وہاں مزار بناؤ، جہاں کوئی اللہ والا ہو وہاں مزار بناؤ۔ بس جس بھی جگہ کو قبضہ کرنا چاہا، اینڑ بینڑ دیکھا، لیپ پوت کر کے ہری چادر ڈال دیا، جھنڈا لہرا دیا، صاحب مزار تیار ہے۔ آقا ارشاد فرماتے منظارہ بلا مزارین فلانت اللہ علیہ، جہاں کوئی بزرگ نہ ہو، صاحب مزار نہ ہو، اور اس کی زیارت کی جائے، مزار بنایا جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے ولی اللہ کے مزار کی زیارت کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور کوئی مسئلہ جب حل نہیں ہوتا تھا تو وہیں پر دعا مانگتے تھے اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ مسئلہ اور ہم مشکلات کے حل کے لیے اللہ والوں کی قبریں بہت مجرب ہیں۔ امام شافعی کا عمل بتا رہا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سواری بیت المقدس کے دروازہ پر پہنچی۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے۔ سویرے سویرے کا وقت ہو رہا ہے، تب تک ایک کثیر جماعت میں لوگ حاضر ہو گئے۔ اس میں حضرت آدم ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت زکریا ہیں، تمام پیغمبران اعظام، رسولان اعظام سب تشریف فرما ہیں۔ جماعت قائم ہو گئی، اب نماز ہونے والی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی امامت کون کرتا ہے۔ تب تک حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار کے دست نبوت کو پکڑا اور آگے بڑھا دیا۔ مصلی امامت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ تاریخ بتا رہی ہے، واقعہ بول رہا ہے کہ آج مسجد اقصی میں جو نماز ہو رہی ہے اس کی امامت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نبی مقتدا بنے ہوئے ہیں اور سارے انبیاء کرام مقتدی بنے ہوئے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، اقصی کی نماز میں یہی بھید تھا، یہی راز تھا کہ اول و آخر کا معنی ظاہر ہو جائے کہ اول کون ہے، آخر کون ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور بعثت سب سے آخر میں ہوئی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اور اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر، اور پیچھے ہیں سب دست بستہ حاضر جو آگے سلطنت کر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جو پہلے سلطنت کر گئے تھے، حکومت کر رہے گئے تھے، وہ سب کے سب پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے، یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے وقار کو جاننا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں